اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارا رکھا ہے، وہ ہے مال۔ دنیا میں ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امتحانات رکھے ہیں، ان امتحانات میں سمجھیے کہ دنیا ایک ایگزام ہال ہے، اور اس ایگزام ہال میں آپ کو پاس ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ سبجیکٹ رکھے ہیں دنیا کے اندر، اور ان سبجیکٹ میں جب تک آپ پاس نہ ہو جائیں آپ کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ آپ ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور جب تک کہ آپ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو جائیں آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہیں۔ اور دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ سبجیکٹ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جن میں پاس ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسے عقیدے کا ایک سبجیکٹ ہے، آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو سب سے پہلی چیز جس میں آپ کو کامیاب ہونا ہے دنیا کے اندر وہ ہے عقیدہ۔ پہلا امتحان تو انسان کا عقیدے پر ہے۔ سب سے پہلا سوال جو اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سب سے پہلی چیز جس میں کامیاب ہوئے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں، وہ تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ جب تک عقیدہ اور ایمان میں بندہ کامیاب نہ ہو جائے، جب تک اس کی توحید کو وہ کامل نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن صرف عقیدے کی کامیابی کافی نہیں ہے، صرف توحید جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بندے کو اگر جنت جانا ہے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں اس کو پاس ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے مال۔ مال انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے ایک لازمی چیز ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو بچا لے۔ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے والے، جو ایمان کے سبجیکٹ میں، توحید کے سبجیکٹ میں، عقیدے کے سبجیکٹ میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مال کے سبجیکٹ میں فیل ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ایمان والے بندے کا امتحان دنیا کے اندر بہت بڑا مال ہے۔ دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی آزمائش مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ بات یاد رکھو، جان رکھو، دماغ میں اس بات کو بٹھا لو، سمجھ جاؤ، کیا؟ انما اموالکم، کہ تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اس امتحان سے دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کو گزارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں مال کی محبت اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا تو نہیں دیتی، کہیں وہ مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں جاتا، کہیں وہ مال کی محبت اس پر ایسا غالب تو نہیں ہو جاتی کہ حلال و حرام میں تمیز کھو بیٹھے۔ انسان کا امتحان ہوتا ہے مال کے معاملے میں کہ انسان کے لیے مال زیادہ اہم ہے یا اللہ کے احکام زیادہ اہم ہیں۔